بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دریائے نیل کو خط لکھنے کے بارے میں ہے۔ اس ایمان افروز واقعہ کو سن کر آپ کی طبیعت تر و تازہ ہو جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ یہ قربانی دیتے تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگتا، لوگ خوش ہو جاتے، ان کی کھیتیاں لہلہانے لگتیں۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر ان سے ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مصر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیا۔ اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے کہ دریا انسانی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا اور پھر سے خوشحالی آ جائے گی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان دریائے نیل کی بینٹ چڑھ جانا تھا۔ لوگ صبح یوں تیار ہو کر باہر نکلے جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ دریائے نیل کے خشک ہونے پر بہت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کی بینٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو تڑپ اٹھے اور کہا کہ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریا کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سماں دیکھا۔ لوگ زرق برق کپڑے پہنے وہاں موجود تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے آئے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں۔ اس لڑکی نے زرق برق لباس پہنا تھا، وہ زیورات سے لدی ہوئی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈال ہوئی جا رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، لڑکی کو پکڑا اور پھر دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان کی قید سے چھڑاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ لڑکی سسکیاں لے کر رو رہی تھی اور ماں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، یہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ناگواری کے ساتھ لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریائے نیل اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بینٹ چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے۔
یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سراسر ظلم ہے، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا اور ایسی چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ تم ہر سال انسان کو قتل کر کے دریا کی بینٹ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے کہ ہم یہ سب کچھ خوشی کے ساتھ نہیں کر رہے، کون اپنی بیٹیوں کو بغیر کسی وجہ سے قتل کرنا چاہے گا؟ یہ سب کچھ مجبوری کی حالت میں ہو رہا ہے، اگر ہم ایسا نہ کریں تو دریا خشک رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ رسم پوری کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گورنر کی حکم عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا اور اس میں پانی کی ایک بوند بھی نہ رہی۔ لوگ بکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی، زمینیں بنجر ہونے لگی، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح طور پر بیان کی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو جواب میں لکھا کہ تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا کہ اسلام ایسی فضول باتوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو ایسی فضولیات کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دریائے نیل میں پانی جاری ہو گیا تھا، بلکہ اب تو دریا کے اندر پہلے سے بھی زیادہ پانی تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے کہ دریا جاری ہو گیا، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے لے کر اب تک دریائے نیل جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ سامعین مکرم، یہ ہیں اللہ کے نیک بندوں کی کرامات۔ وہ دریائے نیل جو ہر سال خشک ہو جاتا تھا اور پھر ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی بینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خط کے ذریعہ وہ دریا ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہو گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک دریائے نیل کا خشک ہونا تو دور، بلکہ اس دریا کے پانی میں کمی تک نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ سامعین مکرم، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے اپنے دوستوں احباب وغیرہ سے شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔